اگلے روز اخبار میں اشتہار آ گیا کہ چند ناگزیر وجوہ کے سبب رافع اور لائبہ کی شادی منسوخ ہو گئی ہے۔ کارڈ بھی منسوخی کے اشتہار میں ساتھ چھپا ہوا تھا۔ لکھا تھا، ہم دعوت کی منسوخی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صبح صبح جب لائبہ نے اخبار میں شادی کی منسوخی کا اشتہار دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دفتر جا کر رافع کو فون کیا۔ یہ سب کیا ہے رافع؟ ڈیئر لائبہ، جو کچھ میں کھو چکا تھا تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ امید ہے تم اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف ضرور ہوگی کہ مجھ کو معاف کر دو گی۔ یقین کرو، میں تمہاری سہیلی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ ہم دونوں تو خوشیوں بھرے راستے پر گامزن ہو جائیں اور وہ موت کی راہ کی مسافر ہو جائے۔ ہم دونوں اس کے دوست ہیں، تبھی اس کی زندگی بھی پیاری ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ خدارا لائبہ، ہم کو معاف کر دینا، رافع نے جواب دیا۔ فون لائبہ کے ہاتھ سے گر پڑا، اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اسے کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر سکتا ہے۔ وہ پریشان نہیں، دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ وہ اس اذیت کو سہنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ شام کو اس نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی معدے میں انڈیل لی۔ پڑوسی اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی پڑوسن کسی کام سے اس کے گھر آئی تو لائبہ کو فرش پر بے سود پڑا پایا۔ اس کے شوہر نے پولیس کو فون کیا اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔